چاہیے. شاہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ نے جوائنٹ سیشن دیکھا ہوگا, مطلب سیشن ان دا سینس کہ جوائنٹ سیشن تو بعد میں ہوا, اس سے تھوڑا پرانی بات کر لیتی ہوں. جس سیشن جسے 75th سیمینار کہا جا رہا ہے, سیلیبریشنز آف دا کانسٹیٹیوشن, آئین کی سیلیبریشنز. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت فارمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑے واضح طور پر تھوڑا بہت تو اپنے ہسٹوریکلی جو ان کے ساتھ ہوا وہ بتایا, لیکن دین کمنگ آن ٹو further things, he categorically said کہ ڈائلاگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ. اور پھر انہوں نے حامد میر کے انٹرویو میں کیا کہا, پہلے آپ اس کا جواب دے دیں پھر میں اس طرف جاؤں گی, بیکاز وہ بھی ایک دو امپورٹنٹ باتیں. تو انہوں نے ڈائلاگ کی بات کی, لیکن انہوں نے کہا you guys have to go to the prime minister. مطلب بات کا دروازہ کھلا ہوگا اور ہر چیز پہ بات ہوگی, ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ صرف ان نکات پہ بات کی جائے گی. تو اس پر تحریک انصاف کا کیا انٹرنلی لائک ایک کہتے ہیں نا, آپ لوگوں نے برین سٹارمنگ کی ہوگی, ایک تو چلے سیاسی بیان ہوگا بٹ انٹرنلی برین سٹارمنگ کی ہوگی, انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے. تو آپ کا کیا اس میں موقف ہے؟ یو وانٹ ٹو ایکسپٹ دس؟ پہلی بات جیسمین یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی کہانی کا ذکر کیا تو اس کہانی کے جو ایکٹرز تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے ان پہ کیسز قائم کیے, جنہوں نے ان کے تشدد کیا, جن کی زبانیں کاٹی, وہ مسلم لیگ نون والے تھے جن کی کابینہ کے وہ حصے دار ہیں. تو یہ ریکارڈ کو میں درست کر لوں, نمبر 1. نمبر 2, ڈائلاگ کی بات کی, ڈائلاگ سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن ڈائلاگ کی پہل کون کرتا ہے؟ ڈائلاگ کی پہل حکومت کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے کہ آپ کا اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, اس میں کون ہوگا شامل, کون نہیں ہوگا. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ وہ انکنڈیشنل ہونے چاہیے, اچھی بات ہے, انکنڈیشنل ہونے چاہیے, لیکن ہم ہر ایشو پہ بات کریں گے اور ہم کرنے کو تیار ہیں. اب اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے جو پہلی ضرورت ہے وہ نئے انتخابات کی ہے. اور اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس نقطے پر ہے کہ انتخابات جو ہونے ہیں 90 دن میں وہ آئین کی قدغن ہے یا نہیں ہے. ایک دن میں ہو سکتا ہے یا ایک دن میں انتخاب نہیں ہو سکتا. آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض الیکشن پر نہیں ہے, ہمیں الیکشن کی ٹائمنگ پر ہے. اب ٹائمنگ آپ کے میرے کنٹرول میں نہیں ہے. 2 اسمبلیوں کی تحلیل ہو گئی, آئین کی ایک قدغن ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں, تو وہ ٹائمنگ تو آئین نے طے کر دی. نہ آصف علی زرداری نے کرنی ہے, نہ شہباز شریف نے کرنی ہے, نہ میں نے کرنی ہے, نہ عمران خان صاحب نے کرنی ہے, وہ آئین نے طے کر دی. باقی بات آ گئی کہ ایک دن انتخاب ہونا چاہیے اور اس پہ گفتگو شدید. ہاں 3 اسمبلیوں کا ہم اتفاق کر سکتے ہیں, بلوچستان, سندھ اور مرکز کے جو انتخابات ہیں اس پر ڈائلاگ کے ذریعے ہم ایک تاریخ پر متفق ہو سکتے ہیں اور اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن بات کرنے کے لیے تیار ہے. 2 اسمبلیاں جو ہیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی, وہ تو آئین کی حد کے اندر ہونے ہیں. جی ہاں, وہ تو نہیں, وہ تو آئینی بندش ہے نا, آئینی بندش ہے. دیکھیں نا وہ تو نہیں مان رہے نا, دیکھیں آئینی بندش, جورس کانفرنس ہوئی, راؤنڈ ٹیبل ہوئی. جی بالکل ہوئی. دیکھیں لیکن شاہ صاحب آن گراؤنڈ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ان کے ماننے کی بات نہیں ہے. That's true. Please understand. No, I do understand, but it's like pushing the country more into a quagmire and creating more hurdles and barriers and constitutional crisis and like pulling it up together so much تاکہ کچھ ہو جائے. دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ, جی دیکھیے انڈرسٹینڈ کیجیے. آج لاہور میں ایک جورس کی ملک کے ٹاپ وکلا کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی. اس میں ہر پارٹی کے, ہر مکتب فکر کے وکیل موجود تھے اور نون نیمز تھے وہاں. اس پر 90 دن کے جو انتخابات کی حد ہے اس پر کوئی دو آراء نہیں تھی, سب متفق تھے. اور کون کرا رہے تھے؟ پیپلز پارٹی والے. تو آصف علی زرداری ان سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ آصف علی زرداری اعتزاز احسن سے, آصف علی زرداری خواجہ اپنا یہ طارق رحیم صاحب سے, لطیف کھوسا صاحب سے, ان سے رہنمائی لے لیں. اور رضا ربانی سے لے لیں. رضا ربانی بھی کہہ رہے ہیں نا, وہ آتے تو نہیں ہے سامنے لیکن انہوں نے کہا ہے, میں نے خود سنا ہے کہ 90 دن کی بندش ہے, تو ان سے رہنمائی لے لیں.
تو وہ پھر بتا دیں گے کہ ڈائیلاگ کی حدود و قیود کیا ہوں گی. ڈائیلاگ سے ہم نے انکار نہیں کیا, لیکن ڈائیلاگ کے پیرامیٹرز طے کرنے ہوں گے. ایک نمبر دو, ایک طرف آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ علی زیدی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے, وہ ہمارے صوبہ سندھ کے صدر ہیں تحریک انصاف کے. جو سیکرٹری جنرل ہمارے خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور, ان کو گرفتار کر لیا گیا. عمران خان پہ آئے دن کیسز ہو جاتے ہیں. میں روز کسی نہ کسی عدالت میں پیشی بھگتا رہا ہوتا ہوں, جھوٹے کیسز کی ضمانتیں کروا رہے ہوتے ہیں. کیا ڈائیلاگ اس ماحول میں کیا جاتا ہے؟ ڈائیلاگ کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائی جاتی ہے نا. کیا آپ انیبلنگ انوائرمنٹ بنا رہے ہیں؟ یہ تو دکھاوے کی باتیں کر رہے ہیں. ان کی کوئی نیت نہیں ہے. یہ کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. یہ آئین شکن ہیں, یا آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہی ہیں. جو کہتے ہیں نہ ہم بینچ کو مانتے ہیں, نہ بینچ کے فیصلوں کو مانتے ہیں. بتائیے اس طرح ملک چل سکتے ہیں؟ کیا ملک کا نظام اس طرح چل سکتا ہے؟ تو آپ ملک کو ایک ایسے کرائسس میں, ایک ایسی انارکی میں دھکیل رہی ہیں جس سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا. معیشت آپ کی بیٹھ گئی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بات آپ کی اٹکی ہوئی ہے. ملک میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں, مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو پرائرٹی وہ کہیں نہیں نظر نہیں, انہی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں نا. وہ جو ملک کی پرائرٹی